الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیا ایک مسجد کے اندر 2 دفعہ جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یعنی اگر کسی مسجد کے اندر نمازیوں نے نماز ادا کر لی ہو، جماعت باقاعدہ طور پر جو ہوتی ہے وہ ہو گئی ہو، اس کے بعد کچھ لوگ دیر سے آئیں تو کیا وہ اپنی الگ جماعت کروا سکتے ہیں یا کہ نہیں کروا سکتے؟ اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو روایت لے کر آئے ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے تو ایک شخص حاضر ہوا، جماعت ہو چکی تھی، ایک شخص حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے تاکہ اسے بھی جماعت کا ثواب مل جائے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس شخص کے ساتھ نماز ادا کی۔ اب یہ جو شخص کھڑا ہوا ہے اس نے اپنی نماز پڑھ لی تھی، صرف اس لیے اس کے ساتھ شامل ہوا کہ اسے بھی جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز ظہر کی نماز تھی جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ادا کر لی تھی، اور یہ آنے والا شخص بعد میں آیا، اپنی نماز پڑھنے لگا تھا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کے ساتھ نماز ادا کرے تاکہ اسے بھی جماعت کا ثواب مل جائے؟ تو یہ کھڑے ہونے والی جو شخصیت تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز ادا کی، وہ امام بنے، یعنی وہ فرض پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنے فرض پڑھ لیے تھے، اب یہ نفل ادا کر رہے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص فرض ادا کر رہا ہو، امام ہو، اور اس کے پیچھے نفل پڑھنے والا کھڑا ہو کے نفل پڑھ لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی فرض والے کے پیچھے نفل والا نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن نفل والے کے پیچھے فرض والا نماز ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ فرض اعلیٰ ہیں، نفل ادنا ہے۔ اب نفل ادنا جو نماز ہے وہ آگے امام پڑھ رہا ہو اور اعلیٰ پیچھے مقتدی پڑھ رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آگے اعلیٰ پڑھ رہا ہو، فرض ادا کر رہا ہو اور پیچھے نفل یعنی ادنا ہے وہ ادا کر رہا ہو تو ایسا جائز ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں یہ ترغیب دی کہ جو بعد میں آنے والے شخص ہیں وہ الگ جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ جو بعد میں آ رہے ہیں وہ انتشار کی غرض سے یا کوئی ان کا ایسا ذہن نہ ہو کہ انتشار پھیلے، یا کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر رہے ہوں کہ الگ جماعت کروا رہے ہوں۔ ہاں کسی عذر شرعی کی وجہ سے وہ دیر سے مسجد میں آئے اور نماز ادا ہو چکی تھی، با جماعت نماز ادا ہو چکی تھی، اب وہ اپنی جماعت کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی الگ طور پر با جماعت نماز ادا کریں تاکہ ان کو بھی وہی ثواب اور اجر مل سکے جو جماعت کے ساتھ شامل ہونے والوں کو اجر ملتا ہے۔ ایک روایت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایسی بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی کام سے باہر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے گئے کہ آپ جماعت کروائیے۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز ادا کر لی تھی، باجماعت نماز ادا ہو چکی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو حکم فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ نماز ادا کرو۔ حضور نے ان کی امامت کروائی اور گھر والوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ یوں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ تو اس طرح اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے انسان، ایک مسلمان دیر سے مسجد میں جاتا ہے اور وہ 1 2 3 4 جتنے بھی ہوں وہ دیر سے پہنچے، جماعت ادا ہو چکی تھی، تو اب یہ اپنی الگ طور پر جماعت کروا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔